علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت دینے کے لیے مثال دی. فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں واقعہ نہ سناؤں؟ 3 بھائیوں کا واقعہ، 4 بھائیوں کا واقعہ. ایک بھائی وہ ہے کہ جس پہ نزع کا عالم طاری ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے. تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے ان سے کہنے لگا کہ بتاؤ، میں دنیا سے چلا گیا تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ تو ان میں سے سب سے پہلا بھائی بولا، وہ کہنے لگا کہ تو دنیا سے چلا جائے گا، تو قبر میں چلا جائے گا، تیری دنیا اور ہوگی، میری دنیا اور ہوگی، تیرے معاملات اور ہوں گے، میرے معاملات اور ہوں گے، تو اپنے راستے، ہم اپنے راستے. تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات سنائی تو صحابہ سے فرمایا بتاؤ، ایسے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، حضور یہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے جو اپنے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو دنیا سے چلا گیا تو تیرا راستہ اور ہمارا راستہ اور. اسے تو چاہیے یہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرے، یہ اپنے بھائی کے لیے اصالِ ثواب کرتا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتا. یہ تو بدبخت آدمی ہے. حضور نے فرمایا آگے سنو. فرمایا پھر دوسرے بھائی نے جواب دیا، وہ کہنے لگا یار تو ہمارا بھائی ہے، تو دنیا سے جائے گا تو ہم تجھے غسل دیں گے، تیری تکفین کریں گے، تیرا جنازہ پڑھیں گے، تیرے لیے دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد پھر تیری تدفین کریں گے. جب تیرے جسم پر مٹی ڈل جائے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے، اس سے آگے تو ہمارے بس میں کچھ نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، حضور یہ پہلے سے تو بہتر ہے، اس نے دعا کا تو وعدہ کیا ہے، اس نے تکفین کا تو وعدہ کیا ہے، تدفین کی تو بات کی تھی، حضور یہ پہلے سے تو بہتر ہے. تو میرے نبی نے فرمایا آگے سنو. صحابہ نے عرض کی، حضور آگے بتائیں. تو فرمایا کہ تیسرے بھائی سے جب اس نے پوچھا کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا، تو وہ کہنے لگا میرا بھائی، تو میرا بھائی ہے، میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. میں کل روز حشر محشر کے دن میں تیرے ساتھ ہوں گا. تجھے پیاس لگے گی تو تجھے حوض کوثر سے جام بھی پلواؤں گا. تو پل صراط پہ چڑھے گا تو تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. میزان پر تیرے عمل تولیں گے تو تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تجھے جنت میں بھیج دوں گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، حضور یہ تو سب سے اچھا ہے، جسے اپنے بھائی کا اتنا خیال ہے، جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آخرت کے میدان میں بھی ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ پھر سمجھ لو، اب سنو جو میں تمہیں بتانے والا ہوں. صحابہ نے عرض کی، حضور فرمائیں، بتائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اس کا پہلا بھائی تھا وہ اس کا مال تھا، وہ اس کا مال تھا. بندہ ساری زندگی پیسہ جوڑتا رہتا ہے، بندہ ساری زندگی کمائیاں کرتا ہے، مکان بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، زمینیں بناتا ہے، اتنا کچھ بناتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ جاتا ہے. وہ مال جو وہ سمجھتا تھا کہ میری ملکیت ہے، وہ تو اسے بعد میں پتہ چلتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. سکندر ذوالقرنین جیسے بادشاہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا. تو لوگوں نے پوچھا جی کیوں؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ بادشاہ ہو کر بھی میں دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہوں. اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنی جائیداد، نوکر چاکر سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن دنیا میں تھا. اب میں جا رہا ہوں تو وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے. کل وہ چلا جائے گا تو وہ کسی اور کا ہوگا، پرسوں وہ بھی چلا جائے گا تو یہ مال کسی اور کا ہوگا. یہ مال کبھی بھی تیرا ہو سکتا نہیں.
تو یہ بات انسان کو کب سمجھ آئے گی؟ اس مال کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان بھی بیچا، اس مال کی وجہ سے اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غداری بھی کی، اس مال کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا بھی رہا، اس مال کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں بھی کرتا رہا، اس مال کی وجہ سے جھوٹی قسمیں بھی کھاتا رہا، جھوٹی گواہیاں بھی دیتا رہا۔ اس مال کی وجہ سے اس نے کیا کچھ نہ کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کا مال تھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ہی میں تیرے ساتھ تھا، تو قبر میں چلا گیا تو تیری دنیا اور میری دنیا اور۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر وہ دوسرا کون تھا؟ حضور نے فرمایا اس کا دوسرا بھائی اس کا رشتہ دار تھا۔ رشتہ دار تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے بعد جنازگاہ تک تیرے ساتھ جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، تیرے لیے دعا کرتے ہیں، پھر تیری تدفین ہو جاتی ہے، تدفین کے وقت دعا کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر کسی کا دل چاہے تو وہ قبر پر آئے، نہ چاہے تو نہ آئے۔ کل خانے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر ساتے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر 10ویں کا اہتمام ہوتا ہے، پھر 40ویں کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ 40 دن کے اندر اندر ختم پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر لوگ سال کے بعد دل چاہے تو یاد کریں، دل نہ چاہے تو نہ یاد کریں۔ تو یہ رشتہ داری ہے، اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی رشتہ داریاں تو نبھا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، لیکن اصل تیرا رشتہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو فوراً جاؤ، فوراً لبیک کہہ کر جاتے رہو۔ یہ حکم تھا تو نے اپنی رشتہ داریاں اول تو نے نبھائی کوئی نہ، اگر تو نے نبھائی تو نے اللہ اس کے رسول کی رشتہ داری کو چھوڑ کر تو اپنے رشتہ داروں کو وقت دیتا رہا۔ فرمایا تیرے دنیا کے رشتہ دار قبر تک تیرے ساتھ ہیں، اس کے بعد تیرے ساتھ نہیں۔ ہاں وہ رشتہ داریاں تیرے کام آئیں گی جو تو نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھی۔ تو فرمایا کہ وہ دوسرا بھائی تیرا رشتہ دار تھا۔ تو عرض کی حضور وہ تیسرا کون تھا؟ تو فرمایا وہ تیرے نیک اعمال تھے، نیک اعمال تو نے دنیا میں اختیار کیے تو دنیا میں تیرے ساتھ جڑ گئے، پھر قبر میں بھی نیک اعمال تیرے ساتھ ہوں گے، کل حشر کے میدان میں بھی نیک اعمال تیرے ساتھ ہوں گے۔ نیکیاں تیرے پاس ہوگی تو حوض کوثر سے جام بھی ملے گا، نیکیاں تیرے ساتھ ہوگی تو پل صراط پر چلنا بھی آسان ہوگا، نیکیاں تیرے ساتھ ہوگی تو میزان پر پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، اور نیکیاں تیرے ساتھ ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ تو پھر بتاؤ دولت کی طاقت زیادہ ہے یا عمل کی طاقت زیادہ ہے؟ یہ تو